سابقہ اور لاحقہ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو مفرد اور مرکب کی وضاحت بھی لازمی ہے۔ ہر اکیلے لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے جبکہ دو ملے ہوئے لفظ مرکب کہلاتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھو سابقہ کیا ہوتا ہے۔ اردو زبان کے کسی بھی لفظ کی ابتدا میں، یعنی اس لفظ کے شروع میں، اگر آپ کوئی بامعنی لفظ استعمال کرو گے تو اس استعمال ہونے والے لفظ کو سابقہ کہیں گے، کیونکہ وہ ایک لفظ سے پہلے استعمال ہوگا۔ جیسے یہاں لفظ عقل کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لفظ عقل سے پہلے کچھ لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے بے عقل، روشن عقل، کور عقل۔ تو عقل سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ ہے، تو یہ جو عقل سے پہلے لفظ استعمال ہوئے ہیں انہی کو سابقہ کہیں گے۔ یعنی جو لفظ کسی لفظ سے پہلے استعمال ہو گیا وہی سابقہ ہے۔ اب لاحقہ کو سمجھو۔ اردو کے کسی بھی لفظ کے آخر میں، یعنی بعد میں جب دوسرا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں آپ کو ایک لفظ خوش کے ذریعے بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس مثال میں آپ دیکھو کہ خوش کے ساتھ ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے اور اس کے معنی تبدیل ہوئے ہیں۔ جیسے خوش کے ساتھ ہم نے حال کا اضافہ کیا تو خوشحال ہوا، خوش کے ساتھ ہم نے نصیب کا اضافہ کیا تو خوش نصیب ہوا، ایسے ہی خوش کے ساتھ تباہ کا اضافہ کیا تو خوش تباہ ہوا۔ تو اردو زبان میں اگر کسی لفظ کے آخر میں لفظ استعمال کیا جائے تو وہ استعمال ہونے والا لفظ لاحقہ کہلاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ اگر ابتدا میں کسی لفظ کے ابتدا میں کوئی لفظ جوڑ دیا جائے تو سابقہ کہیں گے، اور اگر کسی لفظ کے آخر میں اور بعد میں کوئی لفظ جوڑ دیں گے تو اسے لاحقہ کہا جائے گا۔